ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد محفل معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے زیر سایہ اس جامعہ میں یہ خوبصورت بزم نور انعقاد پذیر ہے. مقتدر علماء، بزرگ، دوست، بھائی یہاں جلوہ فراز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اس محفل مبارکہ میں حاضر ہونا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت سے کمالات سے مالا مال فرماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امتوں نے انبیاء کی پیروی کرنی ہے. تو پیروی ہمیشہ انسان اس کی کرتا ہے جسے اپنے آپ سے بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، فضل و کمال والا جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے بلند و بالا معجزات عطا فرمائے، لیکن ان سب معجزات سے بڑھ کر رسول کریم علیہ السلام کو معجزات عطا کی. نبیوں کے جو معجزات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. تو انبیاء کرام علیہم السلام کے اس اعجاز کی وجہ سے، اس معجزہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی عظمتوں کے قائل ہوتے ہیں، دین میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے لیے غلامی کرنا بھی آسان ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بڑا معجزہ واقعہ معراج کا معجزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کے معراج شریف کے 3 حصے، ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر وہاں سے لے کر لامکان تک. یہ 3 جہتیں ہیں اس معجزے کی، اور مختلف عنوانات سے کتاب و سنت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. 2 قسم کے لوگ ہمیشہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ذوق شوق سے، درد سوز سے، وارفتگی سے ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی بھی بات جو محبت والی ہو وہ تسلیم کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے دل اور عقیدے مضبوط بھی ہوتے ہیں. ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو ہر چیز کو عقل کی بنیادوں پر، صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے، تھوڑی جگہ بنا دیں، آگے تشریف لائیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر مختلف چیزوں کو اپنے فہم کے مطابق، اور ویسے بھی جمہوری ملکوں میں چونکہ سب سے زیادہ کام ہی بحث کا ہوتا ہے، ہر آدمی حق رکھتا ہے رائے دینے کا، تو بہت سے ناسمجھ اور نااہل بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو لوگ مختلف قسم کی رائے دیتے ہیں. ایک تو الحمدللہ اس طرح کا یہ اجتماع ہے، خوش عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، ذوق والے ہوتے ہیں، ہر چیز کو قبول کرتے ہیں. پھر ہم ہی میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولادیں کچھ تھوڑا سا اسکول، کالج، یونیورسٹی کا منہ دیکھتی ہیں تو بعض چیزیں ان کے ذہنوں میں اتاری جاتی ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا بڑا سفر ہو جائے.
اور انسان واپس بھی آ جائے۔ لوگوں کی ہمیشہ سے یہ قسم موجود رہی ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا منو ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے ہوا میں کیسے معلق رہتا تھا، کیسے اڑتا تھا، بہت بڑا سوال تھا۔ ہمارے بزرگ اس کا جواب لکھا کرتے تھے کہ واقعی ایک مشکل کام ہے کہ اتنا وزنی تخت، اس پر لوگ موجود ہیں اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ دوستوں؟ مشکل بات تھی، اور لوگوں کے لیے سمجھنا اور لوگوں کو اس پر قائل کرنا اور اس بات پر کھڑا کرنا مشکل تھا۔ پھر ہوائی جہاز نے اڑنا شروع کیا، پھر وہ اس ترتیب سے اڑا کہ سینکڑوں لوگ اس میں موجود ہیں، اس کا اپنا وزن ہے، ان لوگوں کا وزن ہے، وہ لے کے گیا بھی، واپس بھی آیا۔ اب پھر لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بات کرنی چھوڑ دی، چپ کر گئے۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ کچھ لوگوں نے یہ فتنہ گری کرنے کی بھی کوشش کی کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل اور ان کے منہوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر، اتنے بڑے ہاتھی کیسے مر سکتے ہیں جی ابابیل سے؟ چھوٹے سے کنکر کو آپ ہاتھی کو مار دیں تو ہاتھی کیسے مر سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال تھا۔ اس پر ڈیبیٹ ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، کلام ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، اور لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ جناب ہمیں سمجھایا جائے اور عقل کے قریب کر کے کوئی دلیل دی جائے کہ بات ذہن میں اتر جائے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ نا بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی۔ پھر کہنے لگے نہیں، چھوٹی چیز بھی ذرا پریشر سے لگے تو مار دیتی ہاتھی کو۔ اب یہ والا اعتراض لوگ چھوڑ گئے۔ تو میرے عزیزو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود، پہلے انسان چاند پر جانے کی بات کرتا تھا، اب کہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں چاند پر روانہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ انسان کو خود ساتھ نہیں جانا پڑے گا، لیکن ان کے مقررہ کردہ ہدف پر وہ چیز خود بخود پہنچ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ ساری باتیں انسان کے عقل کے فیصلے، عقل کے سوال اور عقلی جوابات ہیں، لیکن جو معجزہ معراج ہے یہ تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور جس بھی نام کو کھولا جائے وہ بڑے ہی خوبصورت مفاہیم دیتا ہے، اور بڑے حسین پیرائے میں امت نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، بڑے خوبصورت القابات۔ لیکن یہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ یہ جو بندہ ہونا ہے نا، بندہ ہونا، یہ بڑا باعث کمال ہے۔ حضرت ابو الحسن فرمایا کرتے تھے جنت میں رب جو نعمتیں دے گا وہ تو اپنے فضل سے دے گا ہی، پر مزہ تو تب آئے گا نا جب وہ ہمیں اپنا بندہ کہہ کے بلائے گا۔ وہ جو خاص کیفیت ہوگی ذوق کی کہ مالک کہے گا میرے بندے آئے، اپنا بندہ کہہ کے اللہ کا بندہ ہونا۔ اقبال کہنے لگے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ اتنا بڑا مقام ہے رب کریم کا بندہ ہونا، اس کی بندگی میں ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند ہے، لفظ اتنا پسند ہے کہ حضور فرماتے میرے رب نے مجھے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی، مجھے اختیار دیا گیا، لیکن میں نے عرض کی مالک نہیں، میں تیرا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا پسند ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں نا لوگ اضافتوں کے قائل ہیں، اضافتوں کے، وہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا ممتاز رہوں بعض چیزوں میں اور کوئی خاص میرے ساتھ چیز منسوب رہے تاکہ میرا قد، میرا نام، میرا تعارف دوسروں سے تھوڑا الگ رہے۔ لیکن کیا ہی کمال ہے کہ جس بندے کو رب اپنے خاص بندوں میں شامل کرے۔
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہاں ہمارے صوفیہ ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ہے نا، یہ نصیب ہی رات کو ہوتا ہے، یہ رات کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کثرت کے ساتھ رات کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، مصلی آباد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں تھوڑی دیر محبوب میرے بستر میں تشریف فرما ہوتے، پھر ساری رات حضور مصلی پہ کھڑے رہتے۔ رات کی خاص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے انسان کا۔ تو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اچھا پھر یہ بھی غور فرمائیں، معراج کا وہ حصہ جو نص قطعی میں موجود ہے وہ ایک مسجد سے شروع ہوتا ہے اور دوسری مسجد تک جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیر کرائی ہے اس کا آغاز بھی مسجد اور اس کا اگلا مقام بھی مسجد۔ اب مجھے بتائیے کون سی ایسی معرفت ہوگی، کون سی ایسی نورانیت ہوگی، کون سا ایسا باطنی سبق ہوگا جو مسجد کے بغیر انسان کی سمجھ میں آئے گا اور اس بندے کو ملے گا جو مسجد سے دور رہنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ کیوں؟ معراج تو نبی پاک علیہ السلام لامکان تک گئے، لیکن ان دو باتوں کا تذکرہ ہی کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی ہوئی تھی قریب سے، وہ مسجد اقصی تھی، اور مسجد اقصی کا یہ حال تھا کہ اگر اس زمانے میں جو سواریاں موجود تھیں جیسے اونٹ ہے اور گھوڑا ہے، تو ان سواریوں پر اگر کوئی بندہ سفر کرتا اور تیزی سے بھی جاتا تھا نا مکہ شریف سے، تو 2 مہینے لگتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو آیا ہوں، ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے اور میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب وہ سفر ہے 2 ماہ جانا اور 2 ماہ پھر واپس لوٹ کر کے آنا، لیکن انہوں نے دیکھ رکھی تھی جب محبوب آئے اور محبوب کریم نے فرمایا کہ میں یہ سیر کر کے لوٹا ہوں، تو انہوں نے فوری طور پر اعتراض کیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب کسی چیز کے لیے اہتمام رب کریم کرتا ہے نا، قابلیت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، پر دعا کریں اس کے ساتھ ساتھ اللہ قبولیت بھی عطا فرمائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کچھ چیزوں کا اہتمام کرتا ہے نا، بندے کو خود نہیں پتہ چلتا کہ اللہ نے کتنا کرم فرما دیا ہے، اور جب وہ خود محافظ بنتا ہے بڑی ساری چیزوں کا، تو پھر بڑے سارے لوگ اگر سامنے کھڑے بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی مدد کو شامل حال رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد کا طلب کرنا اس کے محبوب کے وسیلے سے، یہ بڑا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب واپس آیا اور میں نے بتایا تو ان لوگوں نے مجھ سے سوال کرنے شروع کیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ انہوں نے سوال کیے، کہنے لگے بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، انداز کیا ہے تعمیر مسجد کا؟ اب کوئی شخص یہاں آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں سے جائے لوٹ کر، تو آپ اس سے تفصیلات پوچھیں تو اس نے تو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، وہ تو آیا تھوڑی دیر رخصت ہو گیا۔ محبوب فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے سوالات کیے نا، تو میرے رب کریم نے مسجد کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا اور انہیں بتاتا جاتا تھا۔ یہ اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی۔ مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تک یہی نہیں سمجھ سکا کہ میرا اعزاز کیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کمزور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مقام سے ناآشنا ہوتا ہے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، یہ کوئی عجب نہیں، کوئی عجیب بات نہیں، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو نہیں پہچان سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ وہ لوگ جو کسی رعب کا شکار ہوتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کسی میدان میں چند سیکنڈ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ امت مسلمہ
دیکھ دیکھ کے لوگوں کی باتیں سن سن کے کفار کے تذکرے، وہ اس طرح روب کے سامنے، یہ کوئی تگڑا بندہ آ جائے، یہ بڑی پجاروں میں آ جائے تو کوئی ہماری طرح کے غریب لوگ ہی نہیں پریشان ہوتے۔ میں نے دیکھا کہ باہر سے کوئی وفد آ جائے تو ہمارے وزیروں کی ٹینشن بھی دیکھنے والی ہوتی ہے، ان بیچاروں کا حال بھی بڑا ہی خستہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی میں اپنے دوستوں سے ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا گلی میں جھاڑو دینے والا، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے؟ وہ بیچارہ غریب ہے نا، تو میں کہا کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے، لیکن امریکہ کا صدر آ جائے تو پھر جائز ہے، وہ بھی تو عیسائی ہے نا۔ اب نہیں مسئلہ پوچھا، جو مولوی مشیر ہیں وہ بھی بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو کسی بندے نے اب تو زہرانے ہو رہے ہیں اور ان کی سیر سپاٹے ہو رہے ہیں اور ایسے مقامات بھی دکھائے جا رہے ہیں جہاں انہیں لے جانا نہیں چاہیے تھا۔ اب فتویٰ کیسے بدل گیا؟ روب کا شکار نہ ہو، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو نماز پڑھا کے رسول کریم نے بتایا کہ میں سب نبیوں کا امام ہوں اور تم سب امتوں کے امام ہو۔ ہمیں تو لوگوں کو سکھانا اور بتانا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کبھی کسی روب کا شکار نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو۔ ہمیشہ دنیا میں مطمئن وہ شخص ہوتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے، اللہ نے جہاں اسے رکھا ہوتا ہے وہاں وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ یعنی خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، وہ بندہ خوش ہوتا ہے اور مطمئن رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا۔ یہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم انہیں اپنی آیات نشانیاں دکھائیں گے۔ حضور واپس تشریف لائے، دو ایک باتیں اور عرض کروں گا، بات کو سمیٹ دوں گا۔ حضور واپس تشریف لائے، محبوب نے کچھ لوگوں کے احوال کا ذکر کیا، فرمایا یہ جو چغل خور ہیں نا، ان کے وجود کو کاٹ کر فرشتے انہیں ہی کھلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس طرح تم دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اب اپنا کیوں نہیں کھاتے؟ کچھ لوگ بیچارے ساری زندگی گزار دیتے ہیں دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، اچھا اس سے آدھا دھیان اپنا رکھتے نا تو بڑے معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے۔ وہ ساری زندگی دوسروں کا دھیان رکھنے میں، ان کی باتیں تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں، اپنا اس سے آدھا بھی رکھتے تو بہتری ہوتی۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سروں کو ہتھوڑوں سے توڑا جاتا تھا، پھر ٹھیک ہوتے تھے، پھر وہی سزا دی جاتی تھی۔ کون ہے؟ کہا یہ وقت گزار کے نماز پڑھتے تھے، یہ بے وقت کی نماز اور جان بوجھ کر بیٹھے رہتے تھے، تو جو بے وقت پڑھے اس کا یہ حال ہے تو جو سرے سے پڑھے ہی نہ۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، یہ بڑا تکلیف والا منظر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی بڑی لمبی تقریریں ہوتی تھی، بڑی لچھے دار ہوتی تھی، بڑے پوسٹر، بڑے اشتہار۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے حق میں آسانی والے فیصلے کرے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی، اور یہ نصیحت اب صرف ممبر سے نہیں ہوتی، اب تو ہر بندہ بہت بڑا مصلح ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے مشائخ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ والی بات کہا کریں، اس طرح کر کے گفتگو کریں۔ فرمائے ایسے لوگ جو قول و فعل کے تضاد کا شکار ہیں، جو ادیب اداکاری کرتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ان کی باڈی لینگویج بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، وہ لفظ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بڑے سجا سنوار کے کہیں سے ٹٹول کے لائے، وہ ان کے جذبات نہیں لگتے۔ قول و فعل کا تضاد اتنا ناپسندیدہ ہے دین کے اندر کہ کہا ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹ دی گئیں، میں نے شب معراج دیکھا۔ اور پھر حضور نے رحمت کی بات بھی بتائی۔ محبوب فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ سیدنا بلال سے کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں غلام وہ آپ کے سامنے ہوں جو کرتا ہوں۔ تو محبوب فرمانے لگے تیرے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں بھی سنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے آپ نے کہا ہے نا جب وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے کبھی نہیں چھوڑی، پابندی سے پڑھتا ہوں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جنت میں محل دیکھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ میرا اندر جانے کو جی چاہا، اور اس کے دروازے پر ایک حور بھی بیٹھی تھی۔
میں نے کہا پتہ چلے کس کا ہے، ظاہر ہے صاحب خانہ سے اجازت لے کے اندر جانا ہی شریعت کا قاعدہ ہے، کس کا گھر ہے؟ حضور فرماتے مجھے بتایا گیا یہ فاروق اعظم کا ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں میں نے کہا عمر غیور آدمی ہے اور قانون یہ ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، لہٰذا میں نہیں گیا۔ حضرت عمر نے سنا تو رو ہی پڑے، یا رسول اللہ مجھے میری ماں روئے، میں آپ پر غیرت کرتا حضور، جو ملا ہے آپ کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ فرمایا بھئی قاعدہ یہ ہے نا جس کے گھر جاؤ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیوں نہیں بڑے بڑے محلات بنائے ان لوگوں نے؟ اس لیے نہیں بنائے کہ انہیں حضور نے آ کے بتایا تھا کہ تمہارے محل جنت میں بنا دیے گئے ہیں، محل بن گئے تمہارے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی۔ اچھا پھر یہ جو معراج کا تذکرہ ہے، اس واقعے کا جو حسن ہے، یہ بار بار ڈسکس ہوتا رہا عرب کے اندر، بار بار اس کا ذکر ہوتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس باقاعدہ وفد گیا۔ لوگ شر کے لیے بھی پوری تیاری کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، شر کے لیے بھی میٹنگ ہوتی ہے، شرارت کو کیسے پھیلایا جائے گا اس پر بھی لوگوں کو بڑا ہنر آتا ہے۔ سب نے مل بیٹھ کر میٹنگ کر کے پھر سیدنا صدیق اکبر سے بات کی، کہا جناب اگر کوئی شخص کہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں اور میں ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں تو آپ مانتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، غیر مشروط فرما برداری صرف نبی پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی پیر صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، کوئی صاحب ہو، ماں باپ ہو، وہ شریعت کے دائرے میں حکم دیں تو قبول ہے، شریعت سے ہٹ کے کوئی بات کریں تو ان کی بات قبول ہے، یہی قانون ہے۔ لیکن غیر مشروط فرما برداری، اور اس کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ جا کے بتایا گیا ابو بکر صدیق کو کہ جناب اگر کوئی کہے کہ میں اتنے سے حصے میں ہو آیا ہوں تو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں مانتا میں۔ بات ہی بڑی مشکل تھی، فوراً اس نے کہا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤں گا پتہ کروں گا معلومات کروں گا، پتہ نہیں پس منظر کیا ہے بات کا پوچھوں گا۔ کہا حضور نے کہا ہے، بالکل کہا ہے کہ میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ تو حضرت صدیق فرمانے لگے اگر نبی پاک نے کہا ہے تو بالکل حق اور سچ ہی کہا ہے، کیونکہ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اگر کہا ہے تو بالکل ہی ٹھیک کہا ہے۔ یہ غیر مشروط غلامی رسول پاک کی، یہ سبق حضرت صدیق اکبر نے دیا۔ یہ تذکرے ہمیشہ ہوتے رہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کو جب کیسر روم نے بلایا تھا نا، بڑی مشہور روایت ہے، بخاری شریف میں اپنی تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ کیسر روم نے مختلف سوالات کیے، جب اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی اطلاع پہنچی تو اس نے مختلف سوالات کیے، کہا کوئی سردار ملے مکے کا تو لاؤ۔ جناب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، کہتے میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی ایسا کام کروں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ مخالف جائے۔ بڑے سوالات کیے لیکن بات نہ بنی۔ جب میں سمجھا کہ یہ قریب جا رہا ہے نبی پاک کے تو میں نے خود ہی ایک بات چھیڑی۔ میں نے کہا بادشاہ عجیب سی بات انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد سے حرام سے مسجد اقصی آیا بھی ہوں گیا بھی ہوں، آسمانوں کی جنت دوزخ کی سیر کر آیا ہوں، یہ آپ مانتے ہیں؟ تو اس بات پہ نا بادشاہ خاموش ہو گیا، چونکہ یہ اعجاز معجزہ کرامت اس کو تسلیم کرنے میں نا بڑے بڑے لوگ ڈبکیاں کھا جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے دور نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا کہ یار یہ تو انوکھی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تھوڑے سے حصے میں ایک بندہ جائے بھی آئے بھی۔ جب بادشاہ ذرا خاموش ہوا نا تو اس کے پیچھے ایک راہب بیٹھا تھا، اس کے پیچھے ایک عبادت گزار ان کا شخص بیٹھا تھا۔ کہنے لگا بادشاہ ٹھہرو ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں مسجد اقصی کے دروازے بند کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے یاد ہے کہ جب سارے دروازے میں نے بند کر لیے تو مین گیٹ مجھ سے بند ہی نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کی، لوگوں کو بھی بلایا پر وہ دروازہ بند کرنے میں میں ناکام رہا۔
میں نے بڑھائی کو بلایا، مستری کو بلایا، میں نے کہا یار یہ دیکھو کیا ہو گیا، دروازہ نہیں بند ہو رہا، تو وہ کہنے لگا چھت ذرا نیچے آ گئی۔ تو یہ دروازہ تو اب اس کے دباؤ میں ہے، یہ کیسے بند ہوگا؟ اب رات کو کچھ نہیں ہو سکتا، سویرے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ کہتے میں کھلا دروازہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جب میں فجر میں آیا نا، ایسی خوشبو کبھی نہیں دیکھی، اس طرح کا رنگ کبھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ کہنے لگے میں جب صبح آیا تو میں نے دیکھا اتنی خوشبو، اتنی ٹھنڈک، اتنی روشنی، اور بادشاہ میں نے دروازے پہ جانور کے باندھے جانے کے نشانات بھی دیکھے، میں نے وہ سارے، ہاں اب سمجھ آئی ہے، یہ وہی رات تھی جس رات مدینے والے محبوب نے مسجد اقصیٰ میں پھیرا لگایا ہے۔ یہ سمجھ آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں جس بات پہ میں انہیں پریشان کرنا چاہتا تھا اسی بات میں ان کو دلیل میسر آ گئی، الٹا وہ تصدیق کرنے لگے اور مجھے کہنے لگے تو اپنی اصلاح کر۔ تو تذکرہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح باقی رکھا کہ آج تک امت اس کا ذکر بھی کرتی ہے، دن بھی مناتی ہے، اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کے ساتھ اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، مدرسے میں ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں، جلدی سے تیار ہونے والا یہ ادارہ، اور ابھی آپ بچے بھی دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اور برکات عطا فرمائے۔ یہ جو رجب شریف اور شعبان کا مہینہ ہے نا، اس میں روزے زیادہ رکھنے چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور بالخصوص یہ کل رات جو ہے کوشش کریں کچھ وقت عبادت کے لیے میسر آئے اور اگلے دن روزہ رکھا جائے، اور پھر شعبان میں بھی گاہے گاہے، مسلسل تو نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے لیکن کوشش کر کے درمیان سے روزے ضرور رکھیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ پھر رمضان کے روزے آئیں تو آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ صبر، شکر، قناعت، حوصلہ، بردباری، حلم نصیب فرما۔ وسوسوں کے غلبے سے بچا، نفس کی شرارتوں سے بچا، حاسدوں کے حسد، مفسدوں کے فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، بالخصوص ترکیہ، شام، لبنان، اردن، مصر میں امت جتنی پریشان ہے، اللہ تو غیبی خزانوں سے مدد فرما، ناگہانی آفات و بلیات سے سب کو محفوظ فرما، پاکستان پر اپنا خاص فضل و احسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ مالک کریم زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما، موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما، صبح قیامت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔